اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ میرے مسلمان بھائیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اس موضوع پہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ بھائی دنیا آخر فنا ہے، اور دنیا میں زندگی میں انسان کسی کے بارے میں جنت اور دوزخ کا فیصلہ نہیں کر سکتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ آدمی جنتی ہے یا یہ اس کی بخشش نہیں ہوگی، یہ بہت غلط ہے۔ خاتمہ بالایمان، اس کے بعد خاتمہ اللہ ایمان پہ کرے، اس کے بعد مرنے کے بعد فیصلہ ہوگا کہ جنت میں جانا ہے یا جہنم میں جانا ہے، وہ فیصلہ اللہ نے کرنا ہے، یعنی خاتمے کے بعد فیصلہ ہوگا۔ کیونکہ نبی پاک کی حدیث ہے کہ ایسا دور آئے گا صبح آدمی مسلمان ہوگا، شام کو کافر ہوگا، شام کو کافر ہوگا، صبح مسلمان ہوگا، اور جنت ایسا عمل کرے گا کہ جنت بالکل جنت کے قریب ہوگا، ایک بالش کے قریب، اور پھر اس سے ایسا عمل ہو جائے گا کہ ایک بالش جہنم کے قریب چلا جائے گا۔ یعنی خاتمہ پر پتہ چلے گا کہ خاتمہ کس طرح ہوا، تو اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کا خاتمہ بالایمان کرے، یعنی جنت اور دوزخ کا فیصلہ یہ اللہ نے کرنا ہے۔ کوئی انسان کسی کے بارے میں یہ پیشن گوئی نہیں کر سکتا، نہ کسی کو یہ حق دیا گیا ہے، نہ حاصل حق، تو یہ فیصلے میرے اللہ نے کرنے، اور ظاہر وہی اچھا ہے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرے اور اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق جو زندگی گزار رہے وہی اچھا ہے۔ اس کے بعد باقی فیصلے اللہ نے کرنے ہیں جو بھی ہیں۔ تو اسی آس پہ یعنی گناہ کرنا بھی حرام ہے کہ اللہ بہت غفور الرحیم ہے۔ یہ چیز انسان سے شیطان کلواتا ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے۔ اللہ کے اور بھی بہت سے نام ہیں، 99 نام ہیں اللہ تعالیٰ کے، عزیز انتقام، قہر الجبار، اس طرح وہ کوئی ان ناموں کو کوئی نہیں لیتا ہے، بس غفور الرحیم یہ شیطان کلواتا ہے، برائی کرا کے اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ بخشنے والا ہے، اللہ کو نمازوں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ سارے لوگ کافر ہو جائیں تو اللہ کو کوئی اس میں خدائی میں کوئی کمی نہیں ہے۔ سارے لوگ اگر مسلمان ہو جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر میں چاہوں تو یہ کافروں کو سونے کے اینٹوں چاندی کے چھتوں والے یہ مکان اس طرح کر کے دے دوں، اور ہو سکتا ہے پھر سارے لوگ کافر ہی ہو جائیں کہ بولو ان کو اتنی نعمتیں مل گئیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی مثال یہ دیتا ہے، مکھی کے پر کے برابر اگر دنیا کی حیثیت میرے برابر ہوتی تو میں کافروں کو پانی بھی نہیں دیتا۔ بعض لوگوں کے نقصان ہوتے ہیں، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، انسان جو تجھے تکلیف پریشانی ملتی ہے تمہارے اپنے مال کی وجہ سے ملتی ہیں۔ اور بعض لوگوں کو نقصان ہوتا ہے نا، کوئی حادثہ ہوتا ہے یا کوئی اولاد بھی اگر وہ بچ جاتا ہے، وہ جی اچھا وہ میرا بیٹا بچ گیا، اتنا نقصان ہوگا، اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر اسی آدمی پہ غور کرے آدمی کہ بھائی تو 2-4 ہزار مسجد میں دے دے، نہیں دے گا، لاکھوں کے حساب کو خرچہ کوئی مسئلہ نہیں، وہ بھائی اس پہ بھی تو غور کر جو 8-10 لاکھ کا نقصان ہوگا یہ کیوں ہوا، یہ کس وجہ سے ہوا۔ تو نبی پاک کی حدیث ہے کہ جب اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم پہ مصیبتیں نازل کرے گا، اور اس پہ تم منتیں مانو گے، اس میں دو گے، بھیل کاٹ دیا جی، بکرا ذبح کر دیا جی، فلانا کر دیا، وہ اس طرح نکل جائیں گے۔ ذرا اس پہ غور کرو کہ اگر ایسے کوئی آپ سے مانگتا ہزار تو آپ کبھی بھی نہیں دیتے، کسی صورت میں نہیں دیتے۔ جب جان کے لالے پڑ جاتے ہیں تو انسان لاکھوں کے دینے کو پہ تیار ہو جاتا ہے، پھر منتیں بھی ماننا شروع کرتا ہے۔ باقی نقصان کو بولے نقصان کی کوئی بات نہیں ہے، نقصان کی بات کیوں نہیں ہے، نقصان آپ اللہ سے رجوع ہے کہ یا اللہ یہ نقصان مجھے کیوں ہوا، یہ کتنے عرصے میں پورا کروں گا، یا اللہ آخر مجھ سے کون سا گناہ سرزد ہوگا، اس طرف ہماری توجہ ہے ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یاد رکھنا اسلام کا کوئی بھی جو رکن ہے یا کوئی بھی مسئلہ کام ہے اس پہ غور کرنے میں آپ کی سمجھ میں آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں کہ کائنات پر غور کرو، تخلیق کائنات پر غور کرنا بھی عبادت ہے، تو پھر آپ کی سمجھ میں آئے گا۔ نہیں تو ایسی الٹی پلٹی باتیں جس طرح آپ کی انسان کی مرضی کرتا رہے، اس کا اپنا ذہن ہے، لیکن اس پہ غور کرنا چاہیے کہ چلو اگر فرض کر میری جان بچ گئی، میری اولاد بچ گئی، یا میرا بھائی بچ گیا، کوئی رشتہ دار بچ گیا، وہ اللہ تعالیٰ نقصان کو کوئی مسئلہ نہیں، وہ بھائی تم کو وہ نقصان ہی دینا تھا، اس کی جان تو بخشی ہوئی تھی، بچ جانا اس نے بچنا تھا، یہ نقصان ہی تم کو پہنچانا تھا، وہ ہو گیا۔ کون سا نقصان؟ مالی نقصان کہ تم نے زکوٰۃ خیرات نہیں دی، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کیا، تو وہ آٹومیٹک نکل گیا، بات ختم ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں مصیبتوں پریشانی سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا بلاغ